بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطة فقال لي من يمنعك مني قلت الله رواہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھا۔ واپسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے، فعلق بها سیفہ، حضور نے اپنی تلوار اس کے ساتھ لٹکا دی۔ حضرت جابر کہتے ہیں فنمنا نومتن، ہم تھوڑی دیر سوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آواز دی۔ جب ہم آئے فَإِذَا عِندَهُ أَعْرَابِيٌّ جالس، حضور کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آج ہم نے تلاوت کیا۔ حضور نے فرمایا اس نے میری ہی تلوار مجھ پہ تان لی تھی اور جب میں سویا ہوا تھا، جب میں بیدار ہوا تو وہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور یہ مجھے کہہ رہا تھا میں یمنعک منی، آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا، میں نے کہا اللہ۔ پھر روایت میں تفصیل ہے، حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور تلوار گر گئی۔ حضور نے فرمایا اب یہ یہاں بیٹھا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ولم یعاقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس کو معاف کر دیا۔ دوستو، یہ حسن اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے، عالی ترین مثال ہے کہ وہ شخص جو تھوڑی ہی دیر پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس پہ قدرت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بدلہ نہیں لیا بلکہ اس کو معاف کر دیا۔ اور اس طرح کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کرنا وہ بارہا آیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ مشرکین مکہ کے ساتھ جو حسن سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ یہودی بچہ جس کی حضور علیہ صلاۃ والسلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جس کے نتیجے میں اس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اسی طرح بارہا مختلف کفار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم سب کو چاہیے پورے معاشرے میں حسن سلوک کے ذریعے سے، اپنی محبت کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالیں اور کوشش کریں کہ لوگ ہمارے حسن سلوک کی وجہ سے، اگر وہ غیر مسلم ہیں تو وہ ہمارے اسلام کی طرف، ہمارے دین کی طرف راغب ہوں۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جو ہمارے دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جیسے قادیانی، دشمنان صحابہ، دشمنان اہل بیت، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، چونکہ وہ عام کفار کی طرح نہیں ہیں، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ غیرت کا بھی ہے۔ اس لیے عام کفار جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کے ساتھ پیش آنا اور ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے کوشش کرنا، وہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔